من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آگے کیسے آپ یہاں آپ کیسے یہاں خالی اور آگے ہے نا یہ جگہ ہے یہ آپ کی جگہ خالی تھوڑی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى بیٹے کیا ہو گیا آپ بھی آگے نا ایک آدمی کو ہے سب سنے نا کیا کہہ رہے ہیں یہ جگہ خالی پڑی. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام حقیقت یہ ہے اللہ کے نزدیک اصل قانون دین وہ اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اس جملے میں جو آپ کے سامنے پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، پہلے بھی اور پھر آخر میں، اس سب کو اس جملے میں جمع کر دیا ہے کہ پہلے دن سے لے کر اور پہلے انسان سے لے کر جب وہ زمین پر آیا اور قیامت تک کا جو آخری انسان اس زمین پر دھرتی پر قدم رکھے گا، اس کے لیے اللہ کا قانون ایک ہی ہے، اور اس قانون کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہے کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے، جس ہستی نے، جس ذات نے، اور وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا کوئی شریک نہیں اس کائنات کے بنانے میں اور کائنات کا نظام چلانے میں، کوئی اس کا معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اکیلا ہی بنانے والا، اکیلا ہی چلانے والا۔ اس کے سارے حکم ماننے ہیں۔ اسلام کے معنی یہ تسلیم کرنا، اپنے سارے معاملات اور اختیارات اس کے ہاتھ میں خوشی خوشی سے دے دینا، جیسے وہ کہے ویسے کرنا، اس کے حکموں کے سامنے اپنا جو سر اطاعت ہے، سر تسلیم ہے، اسے جھکا کے رکھنا ہے۔ اب یہ جو قانون ہے، یہ قرآن کی ایک آیت سے، سورہ آل عمران سے ہی پتہ چلتا ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات کے لیے بھی ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ میں کہ یہ جو کائنات کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، چل رہی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون چھوڑ کے کوئی اور قانون ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، من فی السماوات یہ آگے، والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اللہ کے سارے حکم تسلیم کر چکی ہے، ہر چیز نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس کائنات کے نظام کو کامیابی سے جو چیز چلانے والی ہے، جو عنصر اس کائنات کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے، آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، سورج چاند ستارے سیارے ہیں، یہ سمندر دریا، الغرض ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم تسلیم کر لیے، انہوں نے اللہ کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ لہذا انسانوں، تمہاری کامیابی کا راستہ اس کی جو ماسٹر کی ہے، شاہ کلید،
وہ یہی ہے کہ تم اس اللہ کے آگے اپنے سر چکا دو، اس کے حکموں کو تسلیم کر لو، اس کے قاعدے قانون کلیے سارے کے سارے مان لو تم۔ یہ تو ایک اصول ہو گیا، تمہیدی بات ہو گئی۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس قانون کے آگے مختلف حصے ہیں، اجزاء ہیں، پورشنز اس قانون کے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام، کچھ باتیں فرض کر رکھی ہیں اپنے بندوں پر کہ یہ کرنے لازمی ہے۔ کچھ ان لازمی کاموں کے ساتھ ان کو فرض کہتے ہیں، فرائض کہتے ہیں، واجبات بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے فرائض میں اور واجبات میں، لیکن صحیح بات یہی ہے کتاب و سنت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، صحابہ سے کے اقوال سے اور تابعین اور بعض کے ائمہ سلف کے اقوال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، فرائض و واجبات ایک ہی چیز ہے، مطلب جن پر عمل کرنا لازمی ہے، فرض کہہ لیں یا واجب کہہ لیں، جن پر عمل کرنا لازمی ہے وہ ہیں فرض یا واجب۔ ان فرائض و واجبات کے بالکل ساتھ ہی کچھ چیزیں ہیں جو جن کو ہم عام زبان میں نفل کہتے ہیں، کتابی اور علمی زبان میں انہیں مستحبات کہتے ہیں۔ مستحب پہلے نمبر پر کیا ہو گیا؟ فرض، واجب، فرائض، واجبات۔ فرائض و واجبات کیا ہیں؟ جن کا کرنا لازمی ہے، کرنے سے ثواب ہوگا اور چھوڑنے سے گناہ بھی ہوگا۔ اور ان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نوافل، مستحبات، جن کے کرنے سے تو ثواب ہوگا اور اگر انسان وہ نہیں کرے گا یا نہیں کر پائے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب فرائض میں سب سے پہلا فرض، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس کے بعد ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان کے روزے ہیں، اس کے بعد سے میری مراد یہ ہے کہ وہ آنے والا ہے اس لیے، ورنہ حدیث میں ان کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر نماز قائم کرنا، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، تیسرے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد کی بات کرنا، اور آخر میں ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث میں اس غالباً یہ ترتیب ہے۔ تو ایک حدیث سنیے سلسلے میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بڑی عظیم۔ ویسے تو قرآن کی ہر بات اور نبی علیہ السلام کا ہر فرمان عظیم الشان ہے، لیکن کچھ باتیں ان کی شان نرالی نظر آتی ہے سننے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ہی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حدیث قدسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے، میرے کسی محبوب سے عداوت کی، دشمنی کی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ ساری کائنات کے رب کا اعلان ہے، اور رب کون؟ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جس کی شان یہ ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کیا کرے گا وہ؟ فرمایا: انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے کن کہنے سے، فرمانے سے وہ کام ہو جائے گا۔ وہ کن کی طاقت کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا بھی چاہے، اس کے لیے اس کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے پاس تو اسلحہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس تو فوج بہت زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ، یہ فوجیں زیادہ، پیسہ زیادہ، اسلحہ زیادہ، یہ اللہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔
اللہ کے لیے ان چیزوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ اپنے کسی، دیکھیں نا کتنے انبیاء، ویسے اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی شان، یہ حدیث اس کو ذہن میں رکھیے جہاں سے بات چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ یہ یہودی جو اپنی تاریخ کے لحاظ سے بڑے بے غیرت لوگ ہیں، اپنی تاریخ کے لحاظ سے ان کیا کیا خرابیاں ہیں بیان سے باہر ہیں۔ کئی نبی اللہ کے شہید کیے انہوں نے۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر بد کرداری کے الزام لگائے ان بے غیرتوں نے، اور پھر بالآخر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے لیے سازشیں کی۔ وہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے نہیں ہونے دی ہے، کئی نبی شہید ہو گئے۔ سوال کیا ہے، بات کیا ہے اللہ کی شان کی؟ وہ اللہ نے نبیوں کو شہید ہونے دیا، نبیوں کو نبوت کے مرتبے پر تو وہ فائز تھے ہی تھے، ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی دے دیا، ان کی شان مزید بلند کر دی۔ اب ان نبیوں کے اور اپنے دشمنوں کی رسی ڈھیلی کر دی، دراز کر دی۔ لیکن پھر جب اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوا، اللہ نے انہی ظالموں اور جابروں کی پھر رسی ٹائٹ کی، ان سے وہ انتقام لیے کہ بیان سے باہر ہے۔ آگے آ جائے، صاحب خالی چھوڑ، آگے آ جائے، یہ پتہ ہے ہمیں، اور یہ جگہ خالی ہے، یہاں آ جائے۔ مسجدوں میں جا کے جمعے والے دن بیٹھنے کے آداب یاد کرنا، جو جگہ خالی ہو وہاں جا کے پڑھنا چاہیے۔ یہ پلوں کے پیچھے خالی جگہ پر یہ عجیب صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب موقع آیا، اپنے نبیوں کو شہید ہونے دیا، پہلے نبوت اور رسالت کے ساتھ ان کا مرتبہ بلند کر دیا، لیکن جو ان کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جب انتقام لیا تو پھر انہیں اللہ کے انتقام سے کوئی بچا نہیں سکا۔ تو اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کی عادت یہی ہے، اللہ کی ریت یہی ہے۔ کیا ریت ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد بھی ہمیشہ کرتے ہیں، ان پر ایمان لانے والوں کی بھی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا اصول یہی ہے، اللہ کی شان یہی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے۔ اور یہاں اس حدیث قدسی میں بھی یہی بات ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ جو میرے کسی محبوب سے، میرے کسی دوست سے عداوت کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اب بات سیدھی ہے، اللہ سے کوئی خود اگر جنگ چھیڑ لے تو کوئی جیت سکتا ہے؟ ساری کائنات مل کر اس بندے کے پیچھے کھڑی ہو جائے کہ ہم اس کو جنگ جتوائیں گے، تو کیا خیال ہے ساری کائنات مل کر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ مل کر جنگ کی بازی جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ یہ اصول اللہ کا۔ یہ مجھے اور آپ کو جو کرنا چاہیے اس حدیث، اس جملے میں سبق کیا ہے؟ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے لاڈلے ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارے دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے، محلے داروں میں سے، خاندان کے لوگوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ جائے، اچانک پتا چلے یار وہ جو ہمارا فلاں کلاس فیلو ہوتا تھا وہ منسٹر کا پی اے لگ گیا، مبارکباد دینے کے بہانے، ایک بہانہ ہے نا رابطہ کرنے کا، یار تم نے بتایا ہی نہیں، تم ہمارے دوست تھے، تم اتنی اچھی پوسٹ پہ چلے گئے ہو، مبارک ہو تمہیں۔ جو اس کی بھی آئندہ گڈ بک ہو سکتی ہے، اس میں اپنا نام شامل کروانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے اس کو فون کر کے مبارکباد دے دے۔ وہ اللہ کا محبوب ہونا
کیا خیال ہے؟ یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس جملے کا مفہوم اور اس کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ ہم اپنی ساری زندگی کی پلاننگ جو منصوبہ ہے اس میں اس منصوبے کو سر فہرست کر لیں کہ ہم نے اللہ کے چہیتے بننا ہے، اللہ کے محبوب بننا ہے، اللہ کے دوست بننا ہے، اللہ کے لاڈلے بننا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آگے سے حدیث میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کے کاموں میں سے جو کام سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کام ہے جو میں نے ان پر فرض کر رکھے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین کے کاموں اور کام میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ یہ کرو وہ کرنے لگ جائے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کر رکھی ہے، اس کی پابندی کریں۔ اور اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن کے الفاظ کی حکمت اور بصیرت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ پورے قرآن میں 2-4 مقامات کے علاوہ ہر جگہ پہ نماز قائم کرنے کے الفاظ آئے، اور جب نماز قائم ہوتی ہے حقیقت میں جو آداب بتائے گئے ہیں، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں نماز سے متعلق، اس کو قائم کرنے سے متعلق جو ہدایات اور تعلیمات ہیں، اگر اس کے مطابق نماز ہونا تو نماز بندے کو قائم کر دیتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کی آیت جملہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھتے رہنے سے بندہ با حیا بن جاتا ہے، بے حیائی اس کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہے، اور جو منکرات ہیں، ناپسندیدہ کام، باتیں، چیزیں، یہ سب اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ بہترین اسلام کون سا ہے؟ بہترین پسندیدہ اسلام ہر بے مقصد، لا یعنی اور فضول چیز اس کی زندگی سے خارج ہو جائے، نکل جائے۔ وہ بیکار بے مقصد زندگی نہ گزارے، وہ با مقصد زندگی گزار رہا ہو۔ اس کا کھانا پینا بھی با مقصد، اس کا سونا جاگنا بھی با مقصد، اس کا میل جول بھی با مقصد، اور اگر کوئی چیز کھانے پینے سے چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی با مقصد، اگر کسی سے میل جول چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی با مقصد، کسی سے محبت کر رہا ہے تو با مقصد، کسی سے ناراض ہو رہا ہے تو با مقصد۔ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھ رہے ایک تو زندگی میں حیا آ جائے گا، آنکھوں میں حیا، سوچ اور فکر میں حیا، گفتگو میں حیا، بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور گھر کے اندر۔ اور دوسری بات، ہر لغو چیز، فضول چیز، بے مقصد چیز، بیکار چیز اس کی زندگی سے نکل جائے۔ نماز میں عرض کر رہا تھا، نماز جب اللہ کی توفیق سے ہم قائم کرتے ہیں اور کریں گے تو وہ نماز بندے کو قائم کر دے گی، سیدھا کر دے گی۔ فرائض پہلے نمبر نمازیں، ابھی رمضان آ رہا ہے، ان فرائض کے بعد اللہ کو پسند سب سے زیادہ یہ ہے۔ نماز کے بارے میں تو ویسے بڑا صاف اور واضح حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بالکل واضح ہیں۔ فرمایا جو ایک فرض نماز، کان کھول کے سن لیں، بچے بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، جو نمازوں کے معاملے میں غفلت کوتاہی برتتے ہیں، فرمایا جو ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اگر پابندی کریں گے تو اللہ کو یہ کام سب سے زیادہ محبوب۔ اچھا، وہ جو بات ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب بننا ہے، اس کا جو پہلا درجہ اور سیڑھی کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔
نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزوں کی پابندی، رمضان کے روزے فرض۔ اب بڑے لوگ ہوں گے جو چھوٹے موٹے عذر اور بہانے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جو کام بڑا سخت ہے، کام کریں گے روزہ نہیں رکھا جائے گا، روزہ رکھیں گے تو کام نہیں ہوگا، جی بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، بل ہے، مکان کا کرایہ، بڑے عذر ہے۔ تو پھر رمضان کے روزے بھی فرض، جو فرائض کی پابندی یہ نمبر 1 پہلے نمبر پر پہلی ترجیح ہے کہ فرائض کی پابندی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رعایتیں موجود ہیں اس میں، رمضان کا کوئی ایک روزہ یا چند روزے کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر نہیں رکھے جا سکے، بعد میں رکھ لیں۔ اچھا جو دائم المرض ہے، دائمی مریض، کوئی عذر ایسا آ گیا ہے، کوئی بیماری ایسے آ گئی ہے، بڑھاپا اس طرح لاحق ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی پیکج دیا ہوا ہے، وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، کافی بوڑھے ہو گئے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے جو وہ کرتے تھے وہ بڑا محنت والا کام۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ فدیہ دے دے کسی مسکین کا کھانا، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک ٹائم کا کھانا کھلانا۔ قرآن میں طعام کے لفظ ہے، طعام مسکین، یہ الفاظ۔ وہ کیا کرتے رمضان کے آخری عشرے میں جا کے نا ڈھونڈ ڈھانڈ کے بندوں سے پہلے معلومات رابطہ شابطہ رکھتے، ایک ہی دن کھانا پکاتے، مثلا افطاری کا کھانا پکا رہے تھے تو 30 بندوں کو جمع کر کے 30 کے 30 کو کھانا کھلا دیتے، افطاری کروا دیتے اکٹھا ایک ہی جگہ پر، اپنے گھر میں یا کسی مناسب جگہ پر۔ تو میں آج کے رعایت موجود ہے، پیکج موجود ہے، اور جو خام خواہ کا عذر گاڑ لے، بے جان قسم کے عذر، لولے لنگڑے عذر، ان کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی جو مرحلہ اولا ہے، پہلا مرحلہ اللہ کے محبوب بننے کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی شروع کر دیں۔ نماز پنجگانا، رمضان کے روزے، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی جائے گی، اگر حج فرض ہو گیا ہے حج کرے جانا۔ یہ قرب الہی کی جو منزلیں ہیں اس کی پہلی منزل، قرب الہی کا جو زینہ سیڑھی ہے اس کا پہلا جو مرحلہ ہے، پہلا درجہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے، جس میں نماز بھی ہے اور روزے آپ کے سر پہ آ رہے ہیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان نصیب فرمائے۔ پھر دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ قرآن بند کر دو بھائی، جیب میں ڈالو اس کو۔ دوسرا مرحلہ اسی حدیث پہ، صحیح بخاری کی حدیث قدسی، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب گویا سفر شروع ہو گیا ہے، جیسے ہم سفر کرتے ہیں اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فرائض، دوسرا مرحلہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي یا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز بندہ ایک دفعہ چکھتا ہے نا، اس کی لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر بندہ وہی چیز بار بار چکھنے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چیز اچھی ملی ہو، معیاری ہو، تو بندہ اور کھا لے، تھوڑی سی اور کھا لے۔ اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے میرے آپ کے ساتھ بھی، کھانا کھاتے کھاتے کھانے کی لذت آ رہی ہو تو بندہ کہتا ہے 2-4 نوالے زیادہ کھا لیے۔ اب یہ قرب الہی کا سفر شروع ہوا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لذت، سرور، خوشی اور سینے کی کشادگی، شرح انبساط اتنا رکھا ہوا ہے کہ بندہ پھر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا بندہ فرائض کی پابندی کے بعد جیسے جیسے نوافل میں دلچسپی لینے لگتا ہے، جیسے جیسے نوافل کی پابندی بھی شروع کرتا ہے، جیسے جیسے نوافل کا بھی عادی بنتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے
وہ میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل پڑھتے رہنے سے، پڑھنے سے میری مراد 5 کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نوافل، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اس کے علاوہ اور بھی نفلی نمازیں بہت ساری. یہ تحیت المسجد ہے. اور کیا ہے؟ استخارے کی نماز ہے، یہ بھی نفلی ہے. حاجت کی نماز ہے، یہ بھی نفلی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تم صبر کرو اور نماز پڑھا کرو. نفلی نمازیں پڑھتا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے. وہ نفلی نمازیں روزے رکھ رہی ہیں رمضان کے، اس کے علاوہ پھر ان کی پابندی کے بعد نفلی روزے رکھتے ہیں. شوال کے 6 روزے، مہینے کے 3 روزے. اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور توفیق و شوق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ہفتے کے 2 روزے، یہ نفلی کام کرتا رہتا ہے. تو پھر یہ کرتے رہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اچھا، پھر اللہ کے محبوب میں خاصیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کا محبوب ہوتا کیسا ہے؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ ہے نا، وہ اس سے خلاف عادت، وہ شوبز تو نہیں کہنا چاہیے. جو اللہ کا ولی ہوگا اس سے تو کرامات ہوتی ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جس سے بھی اس طرح کی شوبزہ کاریاں نہ ظاہر ہونا وہ اللہ کا ولی ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے ولیوں کی 2 علامتیں ہیں. سورہ یونس پڑھیے 11واں پارہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. اور اس حدیث کے مطابق اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست اب بنتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اب اس میں کیا کیا خاصیت آ گئی؟ فرمایا خلاصہ کیا اگلے 4-6 جملوں کا. اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے پاؤں سے، الغرض پورے جسم سے، سر سے لے کر پاؤں تک. جس پہ آنکھیں بھی آ گئیں، کان بھی آ گئے، جس پہ زبان بھی آ گئی. حدیث میں زبان کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں صرف حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. زبان بھی آ گئی، اور درمیان میں پیٹ اور دل بھی ہیں، یہ بھی آ گئے. ٹانگیں بھی آ گئیں. ان سے کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف صادر نہیں ہوتا. آنکھیں وہ نہیں دیکھیں گی جو دیکھنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے منع کیا ہوا. کان وہ نہیں سنیں گے. آج یہ راگ اور ساز کی آوازیں بڑے لوگوں کو بڑے دل لگتی ہیں. یہ راگ اور ساز کی آوازیں اللہ نے حرام کر رکھی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موسیقی کی آواز، یہ سرود کی آواز، یہ باجے اور گانے، اس طرح کی چیزیں، جو بندہ یہ آوازیں سننے کا عادی ہے، قیامت والا دن جہنم کا سکہ گرم کر کے اسے قبر میں ڈالا جائے گا. یہ نہیں سنتا، کیوں؟ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ہاتھ سے وہ چیز نہیں پکڑتا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو لینی پسند نہیں ہے. اس کے قدم وہاں نہیں پہنچتے جہاں جانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کے مقام پر جاتا ہی نہیں ہے. یہ آج ہماری شادی بیاہ وغیرہ اس کام سے یہ اللہ کی نافرمانی کے براکز ہوتے ہیں. شادیوں کے فنکشن الا من رحم ربی، وہ 100 میں سے ایک ہوگا، واللہ اعلم بالصواب، جس کی شادی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتوں کا مرکز ہوگی. وہاں ہم سب جاتے ہیں، سلامیاں بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو بھائی. اللہ کیسی مبارک؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اسٹیج کے اوپر، شادی کے اوپر، کیسی مبارک؟ ہم جاتے ہیں، ہم شامل ہوتے ہیں. اس کے قدم نہیں جاتے جو اللہ کا محبوب ہے، وہ وہاں نہیں جائیں گے جہاں جانا اللہ کو پسند نہیں. بھائی ناراض ہوتا ہے، دوست ناراض ہوتا ہے، کمیونٹی ناراض ہوتی ہے، چھوڑ دیتی ہے اس کو. کہتے نہیں یار ایسی جگہ پہ جانا سے ہمیں ہمارے دین نے منع کیا ہوا.
قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی ہے. بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے مواقع پر موجود ہوا کرتے تھے. کھانے شانے، حدیث میں الفاظ کھانے کھاتے ان کے ساتھ، انہیں برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، گناہ ہونے کے موقع پر ان کو چھوڑتے نہیں تھے، خیر بات نہیں کرتے تھے، وہاں موجود رہتے تھے، کھانے کھاتے رہتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی قرب کی منزل طے کرنے والا بندہ کہ وہ سوچتا ہے کہ میری منزل کھوٹی ہو رہی ہے، وہ جو درمیان کی یہ ساری رکاوٹیں سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس نے آگے جانا ہے. یہ بیریئرز ہیں. اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کے کان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے ٹانگیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ سر تاپا اللہ کی بندگی کا ایک ماڈل بن جاتا ہے، نمونہ بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے. اللہ فرماتا ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے دعائیں کرو، قرآن میں بھی آئے اللہ سے دعا کرو. اللہ کہتا ہے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس حدیث میں یہ بات آتی ہے اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اور جب کبھی کوئی مشکل موقع آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. کوئی مشکل موقع آیا، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی، کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اللہ ان پریشانیوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے. اور پھر ایک آخری بات اس حدیث میں، اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو اپنے پاس بلانا ہی ہے. اور جب اللہ کے پاس جانا ہے تو موت کی کڑواہٹ تو گلے سے اترے گی. اللہ فرماتا ہے یہ چونکہ میرا ازل سے فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہی، کہ میں نے جس کو بھیجنا ہے اس کو واپس بلانا ہی بلانا ہے. وہ فیصلہ نہ ہوتا اگر جو واپس بلانے کا میں نے کیا ہوا ہے کہ اس نے موت کے دروازے سے گزر کے آنا ہے. وہ موت والی کچھ نہ کچھ تکلیف کی کڑواہٹ اس نے برداشت کرنی ہے. وہ تکلیف جو مومن کو اس وقت آتی ہے ایک فطری اور طے شدہ امر ہے تکلیف دے گا، ورنہ مجھے اپنے بندے کو اتنی تکلیف دینے کو بھی جی نہیں چاہتا. مومن بھی ظاہر تکلیف فطری بات ہے نا. ہمیں یہ چھوٹا سا سر درد شروع ہونے لگ جائے برداشت نہیں ہوتا. جو بھی دوائی میں اثر ہو وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا سر درد کو آرام آ جائے تو پھر اپنا کام کریں. تو موت کی تکلیف تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بندے کی نیکیوں اور گناہوں کے حساب سے موت کے وقت تکلیف آتی ہے. جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہیں تو پھر میرا یہ مغالطہ دور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کرب میں مبتلا ہیں. تو یہ ایک تکلیف، اس سے اللہ فرماتا ہے میرا چونکہ فیصلہ ہے پہلے سے میں اس کو گزارتا ہوں، ورنہ عرصہ اس تکلیف سے گزارنے کا بھی اللہ نے صلہ و ثواب رکھا ہوا ہے. مومن کو اللہ صبر دے دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں جنت میں اللہ اپنی نعمت عطا فرماتا ہے. اس حدیث میں ایک تو فرائض کی پابندی کا اور نوافل کا اس کا اجر کیا ہے، اور اس سارے کا خلاصہ کیا ہے، ان سارے کاموں سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ کا محبوب اللہ کے دین کی پابندی کے بغیر بننا ممکن نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے محبوب بننے کا جو سفر ہے اور اس پہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سفر کو پر عمل، اس سفر میں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.